بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور ہم حروف کی معانی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آج جو ہم جس حروف کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے حتی۔ تو حتی جو ہوتا ہے وہ غایت کے لیے آتا ہے۔ غایت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غایت کا مطلب ہوتا ہے انتہا، یعنی جس جس تک، جس شے پر کسی کی انتہا ہو، کوئی چیز جس پر ختم ہو اس کو انتہا کہتے ہیں۔ جیسے سفر کی انتہا منزل پر ہوتی ہے تو منزل کا کیا ہے؟ غایت ہے۔ اسی طرح جو نصاب کا سلسلہ ہوتا ہے، جو نصابی تعلیمی ایام ہوتے ہیں، وہ امتحان کے آنے تک ہوتا ہے۔ تو امتحان یا یہ کیا ہے؟ تعلیمی ایام کی غایت ہے۔ ایک بندہ کراچی سے لاہور جا رہا ہے، تو اب اس کے سفر کی جو انتہا ہے وہ لاہور ہے، تو لاہور کیا بنے گا؟ غایت۔ یعنی جس چیز پر کسی شے کی انتہا ہو اس کو غایت کہتے ہیں۔ یہ نیچے حاشیے کے اندر تعریف لکھی ہوئی ہے، حاشیہ نمبر 2 کے اندر۔ تو کہتے ہیں حتی للغایت کا الہ، الہ کی طرح حتی یہ غایت کے لیے ہے، یعنی جس طرح جو حتی ہوتی، جس طرح الہ غایت کے لیے ہے، اسی طرح حتی بھی غایت کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ کہتے ہیں سافرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے بصرے سے کوفے کی طرف سفر کیا، تو یعنی میرے جو سفر کی غایت ہے وہ بصرہ ہے۔ بصرہ سے کی کوفہ کی طرف تو کوفہ غایت ہوگی، کوفہ سے بصرہ کی طرف کی تو پھر بصرہ جو ہے وہ غایت ہوگی، یعنی جس پر سفر ختم ہو وہ غایت ہوگی۔ فَإِذَا كَانَ، اب اس کے عمل کی شرط بیان کر رہے ہیں کہ یہ عمل کب کرے گا۔ کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ مَا قَبْلَهَا قَابِلًا لِلْإِمْتِدَادِ وَمَا بَعْدَهَا يَصْلُحُ غَايَةً لَهُ كَانَتِ الْكَلِمَةُ عَامِلَةً بِحَقِيقَتِهَا۔ تو جب اس کا ما قبل یعنی حتی، یہ دو جملوں کے بیچ میں آئے گا، حتی کا ما قبل بھی ہوگا، ما بعد بھی ہوگا، تو حتی کا ما قبل اگر امتداد کو قبول کریں، امتداد کا مطلب ہوتا ہے فعل امتداد، یہ فعل کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی جو فعل یا جو چیز جو ہے وہ لمبا ہونے کی صلاحیت رکھیں اس کو امتداد بولتے ہیں۔ جیسے فعل ممتد، جیسے بندے کا جو ہے وہ سفر کرنا، سفر کرنا یہ جو فعل ہے یہ فعل ممتد ہے، کیونکہ سفر جو ہوتا ہے وہ لمبا، سفر کا فعل جو ہوتا ہے وہ لمبا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نیند کرنا، تو نیند کرنا، سونا، یہ بھی ایسا فعل ہے، ایسا عمل ہے کہ جو طویل ہو سکتا ہے، لمبا ہو سکتا ہے۔ تو جو فعل قابل للامتداد ہو، یعنی جو طویل ہونے کا جو صلاحیت رکھے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ فعل ممتد ہے۔ تو اسی کے بارے میں شرط بیان کر رہے ہیں کہ جب حتی کا ما قبل امتداد کو قبول کرنے والا ہو، یعنی وہ طویل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو اس کا ما قبل، وما بعدها یصلح غایتن، اور اس کا جو ما بعد ہے وہ اس امتداد کی غایت ہونے کی صلاحیت بھی رکھے۔ یعنی امتداد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا طویل ہونا، لمبا ہونا، تو اس لمبے ہونے کی کہیں نہ کہیں انتہا ہوگی۔ کوئی بندہ سوتا ہے تو ساری زندگی ہی نہیں سوتا رہے گا، بلکہ اس کے سونے کی انتہا ہوگی۔ تو امتداد کی جو انتہا ہوگی وہ اگر اس کے ما بعد سے ہو، وما بعدها یصلح غایتا لہو، جو حتی کا ما بعد ہے وہ اس امتداد کی غایت ہونے کی صلاحیت رکھیں، اس غایت کی،
اس امتداد کے ختم ہونے کی صلاحیت رکھے کہ وہ جو ما بعد ہے اس پر اس امتداد کی انتہا ہو، تو کیا ہوگا؟ کانت الکلمۃ عاملتن بحقیقتها، تو یہ جو حتیٰ کا کلمہ ہے یہ اپنی حقیقت پر، اپنی حقیقت کے ساتھ عمل کرنے والا ہوگا۔ اب امتداد اور انتہا غایت کی صلاحیت رکھنا، اس کو ہم مثال سے سمجھیں گے کہ جو مثال ہوتی ہے اس سے چیز واضح ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں مثال ہو ما قال محمد رحمہ اللہ، اس کی مثال وہ ہے کہ جو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اذا قال عبدی حر ان لم ادربک حتی یشفع فلان او حتی تصیح او حتی تشتکی بین یدی۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے یہ کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے تجھے نہ مارا، میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے تجھے نہ مارا، یہاں تک کہ فلاں بندہ شفاعت کرے، تیرے لیے سفارش کرے، تب تک میں تمہیں مارتا رہوں گا۔ اگر میں نے تمہیں نہ مارا تو میرا غلام آزاد ہے، یعنی میں تمہیں مارتا رہوں گا، اگر میں نے نہ مارا تو تم آزاد ہے۔ یعنی اس کا ایک غلام ہے اور وہ سامنے والے بندے کو کہہ رہا ہے، جو اس کا آقا، اس کا مالک ہے، وہ سامنے والے بندے کو کہہ رہا ہے کہ میں اگر تمہیں نہ ماروں تو میرا غلام آزاد ہے، میں تمہیں اگر نہ ماروں یہاں تک کہ فلاں بندہ تمہاری کیا کرے؟ سفارش کرے، یا پھر او حتی تصیح، یا پھر جو ہے وہ چیخ، یہاں تک کہ تو نہ چیخے۔ تصیح کا مطلب ہوتا ہے چیخنا، یعنی میں تمہیں تب تک مارتا رہوں گا جب تک تم چیخے نہ۔ او حتی تشتکی بین یدی، یا تو پھر میرے سامنے یا میرے آگے تو جب تک التجا نہ کرے، گڑ گڑائے نہ، تو جب تک میرے آگے گڑ گڑائے نہ، شکایت نہ کریں چھوڑنے کی مجھے، التجا نہ کریں، تب تک میں تجھے مارتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارے اس پر جو ہے وہ آئیں گے، ان تمام جملوں کا تعلق علم ادرب کے ساتھ ہے۔ او حتی یدخل اللیل، یہاں تک کہ رات داخل ہو جائے، یعنی میں تمہیں مارتا رہوں گا یہاں تک کہ رات داخل ہو جائے۔ اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں، یہ حتیٰ ہے، ایک حتیٰ کا ما قبل ہے، ایک حتیٰ کا ما بعد ہے۔ تو حتیٰ کا جو ما قبل ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے ممتد، قابل للامتداد ہو، قابل للامتداد ہو، یعنی وہ طویل ہونے کی صلاحیت رکھیں۔ تو جو مارنے کا فعل ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو طویل ہو سکتی ہے، اگر کوئی بندہ کسی کو مارتا ہے تو وہ فعل طویل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ لمبا ہو سکتا ہے، ایک بندہ کسی کو گھنٹے دو گھنٹے بھی مار سکتا ہے۔ جو پولیس والے ہوتے ہیں کسی مجرم کو مارتے ہیں تو وہ مارتے رہتے ہیں، گھنٹہ دو گھنٹہ اس کی جو ہے وہ سروس ہوتی رہتی ہے۔ تو جو مارنے والا فعل ہے یہ کیا ہے؟ امتداد ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، طویل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو پہلی شرط پائی گئی، اور جو دوسری شرط ہے کہ جو حتیٰ کا ما بعد ہے، حتیٰ کا جو ما بعد ہے وہ حتیٰ کے ما قبل کے لیے کیا ہو؟ غائب بننے کی صلاحیت رکھے۔ تو کوئی فعل جو امتداد والا ہوگا اس کی کہیں نہ کہیں انتہا ہوگی، تو اس فعل کی انتہا ہوگی حتیٰ کے ما بعد کے ساتھ۔ حتیٰ کا جو ما بعد ہوگا، حتیٰ کے ما بعد پر حتیٰ کے ما قبل کی انتہا جو ہے وہ انتہا ہوگی، یعنی وہ جو ما قبل میں فعل جاری تھا وہ ختم ہوگا
حتیٰ کہ ماں بعد پر، تو اس سے کیا ہوگا؟ حتیٰ عمل کرے گا۔ تو اب مارنا ایک ایسی چیز ہے جو طویل ہو سکتی ہے، اور کسی کے لیے سفارش کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے جس جو غائب بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو مرنے کی غائب بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، کہ ایک اگر کوئی بندہ سفارش کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے مارنے سے چھوڑ دیں۔ تو مارنے کی انتہا، مارنے کی جو غایت ہے وہ شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی۔ سفارش پر اس کا مارنا ختم ہوگا۔ تو جس پر کوئی فعل ختم ہو وہ انتہا ہوتی ہے، وہ غایت ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ جس پر کوئی چیز ختم ہو اس کو غایت کہتے ہیں۔ تو شفاعت پر مارنا ختم ہوگا، تو جو مارنا ہے یہ فعل امتداد ہے، اور اس کی جو انتہا ہوتی ہے وہ غایت پر ہو رہی ہے، اور وہ غایت کیا ہے؟ سفارش کرنا، شفاعت کرنا۔ تو دونوں شرطیں پائی گئی، تو اب یہاں پر حتیٰ جو ہے وہ شفا جو ہے وہ عمل کرے گا، اور یشفع پڑھا جائے گا، حتیٰ یشفع۔ اب اس کی دوسری مثال بیان کرتے ہیں، حتیٰ تصیح، یہاں تک کہ تو چیخے چلائے، میں تمہیں اتنا ماروں گا، اتنا ماروں گا کہ تو جب تک چیخے نا تب تک میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو جو چیخنا ہے، چلانا ہے، گڑ گڑانا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مارنے کے فعل کی غایت بن سکتا ہے۔ تو یہ چیز غایت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی فعل عمل کرے گا، یہ حتیٰ عمل کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب وہ تیسری مثال بیان کر رہے ہیں کہ غایت بننے کی، کہتے ہیں حتیٰ تشتقیہ بین یدیہ، یہاں تک کہ تو میرے آگے التجا کرے چھوڑنے کی، تب تک میں تجھے مارتا رہوں گا۔ تو گڑ گڑانا، التجا کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو غایت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے اس امتداد کی۔ تو یہ بھی، اس کے ذریعے بھی وہ جو امتداد والا فعل ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، اس پر غایت کی انتہا ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تیسری مثال تھی۔ چوتھی مثال بیان کر رہے ہیں کہ او حتی یدخل اللیل، یہاں تک کہ رات داخل ہو جائے۔ او حتی یدخل اللیل، یہاں تک کہ رات داخل ہو جائے، تب تک میں تمہیں مارتا رہوں گا جب تک رات نہ داخل ہو جائے۔ تو رات کا داخل ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مارنے والا فعل ہے اس کی یہ غایت بن سکتا ہے، تو لہذا یہاں پر بھی حتی عمل کرے گا۔ تو کہتے ہیں کانت الکلمۃ عاملۃ بحقیقتها، تو جو کلمہ ہے یہ اپنی حقیقت پر عمل کرنے والا ہوگا، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہے غایت۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ما بعد یہ غایت ہے، تو اس پر یہ حتی عمل کرے گا۔ جی، یہ سمجھ آ رہا ہے؟ جی الحمدللہ سر جی۔ جی، اب وہ وضاحت کر رہے ہیں، جو میں نے وضاحت کر دی ہے وہی وضاحت یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں لِأَنَّ الضَّرْبَ بِالتَّكْرَارِ يَحْتَمِلُ الْإِمْتِدَاد، کیونکہ جو ضرب ہے وہ تکرار کے ساتھ ہونا، ضرب کا، مارنے کا تکرار کے ساتھ ہونا، یہ امتداد کا احتمال رکھتا ہے کہ ایک بندہ کسی کو مارتا ہے، 10-15 منٹ مار کر پھر دوبارہ مارتا ہے، پھر دوبارہ مارتا ہے، تو جب تک وہ تکرار کے ساتھ امتداد کا یہ مارنا جو ہے وہ احتمال رکھتا ہے، یعنی وہ ممتد ہونے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے، طویل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ شفاعت فلان و امثالها، اور کسی فلاں کا شفاعت کرنا یا اس کی مثل جو چیزیں تھیں، چلانا، چیخنا، یہاں جو ہے وہ
گڑ گڑانا یا رات کا داخل ہونا، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ یہ تسلح ہو غایتن للضرب، مارنے کے لیے یہ غائب بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ولو امتنع عن الضرب قبل الغایت، اگر بندہ غایت سے پہلے مارنا چھوڑ دے، اگر بندہ مارنے سے پہلے غایت سے پہلے مارنے کو چھوڑ دیں تو کیا ہو جائے گا؟ بندہ خانس ہو جائے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں غایت تک تمہیں مارتا رہوں گا۔ تو اگر غایت سے پہلے اگر کوئی بندہ شفاعت نہیں کرتا، شفاعت کرنے سے پہلے ہی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو حارث ہو جائے گا۔ رات داخل نہیں ہوتی، رات داخل ہونے سے پہلے ہی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو بندہ حارث ہو جائے گا۔ اسی طرح چلانے، چیخنے یا گڑ گڑانے والی یہ جو معنی ہے وہ نہیں پائی جاتی، اس سے پہلے ہی وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو بھی کیا ہوگا؟ وہ بندہ حارث ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ چیز کیونکہ اس کے اندر حنس کی شرط پائی جا رہی ہے، اس نے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک یہ ہوگا تب تک میں مارتا رہوں گا، تو وہ نہیں ہوا، اس سے پہلے اس نے مارنا چھوڑ دیا تو یہ حانس ہو جائے گا۔ اب آگے کہتے ہیں ولو حلف لا لا یفارق غریمہ حتی یقضیہ دینہ، دوسری مثال بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ میں اپنے قرض دار کو نہیں چھوڑوں گا، غریم کا مطلب ہوتا ہے وہ بندہ کہ جس نے قرض لیا ہو، قرض خواہ، یعنی جس نے قرض لیا ہے اس کو غریم کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے قرض دار کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ وہ میرا قرض مجھے ادا کر دیں، حتی یقضیہ دینہ، یہاں تک کہ وہ مجھے اپنا قرض واپس کر دیں، اس نے پکڑا ہوا ہے اس کو۔ تو کہتے ہیں ففارقہ قبل قضاء الدین، تو اگر وہ بندہ اس کو چھوڑ دیتا ہے قرض لینے سے پہلے، قرض لینے سے پہلے، دین لینے سے پہلے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو انس ہے، وہ حانس ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر بھی حتی عمل کرے گا کہ اس نے کہا نا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں پکڑے رکھوں گا، تو پکڑ کر رکھنا یہ ایسا فعل ہے کہ جو طویل ہو سکتا ہے، اور قرض دینا یہ ایسی چیز ہے، ایسا جو ہے وہ ماں بعد ایسی چیز ہے کہ جو اس ماں بعد کی، ماں قبل کی کیا غائب بن سکتا ہے، یہاں پر حتی عمل کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر اس نے دین ادا کرنے سے پہلے پہلے چھوڑ دیا تو وہ حانس ہو جائے گا، کیونکہ ہنس کی قسم کے توڑنے کی شرط پائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَإِذَا تَعَذَّرَ الْعَمْلُ بِالْحَقِيقَةِ لِمَانِعٍ كَالْعُرْفِ، اگر حقیقت پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، حقیقت پر عمل کرنا متعذر ہو جائے، حقیقت پر عمل کرنا متعذر ہو جائے کسی معنی کی وجہ سے، جیسے عرف ہے، تو کیا ہوگا؟ پھر جو حتی ہوگا وہ عمل نہیں کرے گا، اس کی شرط آگے آئے گی۔ ٹھیک ہے، اب اس کی مثال بیان کر رہے ہیں عرف کی، پھر آگے اس کی شرط آئے گی۔ کہتے ہیں اور یہ شرط ہے اس کی، حمل علی ضرب الشدید بے اعتبار العرف، تو کہتے ہیں فَإِذَا تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِالْحَقِيقَةِ لِمَانِعٍ كَالْعُرْفِ، اگر غایت پر حقیقت پر عمل کرنا متعذر ہو کسی معنی کی وجہ سے، جیسے عرف ہے، تو عرف کی وجہ سے حقیقت پر عمل کرنا، غایت پر عمل کرنا یہ کیا ہو جاتا ہے؟ متعذر ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال بیان کہتے ہیں کما لو حلف ان یضربہ حتی یموت، میں تمہیں مارتا رہوں گا، میں قسم اٹھاتا ہوں، لو حلف، اگر کسی بندے نے قسم اٹھایا کہ وہ اس بندے کو مارتا رہے گا یہاں تک کہ
وہ مر جائے، او حتی یقتلہ، یہاں تک، یہاں پھر یہ کہے کہ میں تمہیں مارتا رہوں گا یہاں تک کہ میں تمہیں مار نہ دوں۔ تو اب یہ جو چیز ہے، یہ جو چیز ہے مارنا، یعنی مارتے رہنے سے اس کا قتل کرنا یا اس بندے کا مر جانا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عرفاً مراد نہیں لی جاتی، عرف کے اندر یہ چیز نہیں مراد لی جاتی، بلکہ اس سے مراد لی جاتی ہے کہ حمل اعلی ضرب شدید، اس کو سخت مارنے پر معمول کیا جائے گا، بے اعتبار العرف، عرف کی اعتبار سے، عرف کی وجہ سے، عرف کی وجہ سے اس کو شدید مارنے پر معمول کیا جائے گا۔ تو ایسا نہیں کہ وہ بندہ اگر مارنے سے پہلے اس کو چھوڑ دے، اگر اس کو فوت کرنے سے پہلے، اس کو قتل کرنے سے پہلے پہلے اگر وہ چھوڑ دے گا تو کیا ہو جائے گا، وہ حانث ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ سخت ماننے سے پہلے اس کو چھوڑ دے گا تو پھر حانث ہوگا۔ اگر وہ اس کو ایک دو چماٹ لگا کر پھر چھوڑ دیتا ہے تو حانث ہو جائے گا۔ ہاں اگر اس کو شدید مارتا ہے، شدید کوٹتا ہے، پھر اس کو چھوڑتا ہے تو پھر یہ حانث نہیں ہوگا۔ اس کے اندر جو موت اور قتل کی جو اس نے کہا ہے، یہاں تک کہ میں تمہیں موت دے دوں، یہاں تک کہ میں تمہیں، یہاں تک کہ وہ مر جائے، یہاں تک کہ میں تمہیں قتل کر دوں، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو عرف کے اندر اس سے مراد لی جاتا ہے شدید مارنا، ٹھیک ہے۔ تو وَإِلَّمْ يَكُنِ الْأَوَّلُ قَابِلًا لِلْإِمْتِدَادِ، اب یہ ایک چیز بیان کی، اب اس کے برعکس چیز بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو حتیٰ ہے یہ عمل کب نہیں کرے گا، کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَكُنِ الْأَوَّلُ قَابِلًا لِلْإِمْتِدَادِ، اور اگر جو پہلا ہے یعنی حتیٰ کا جو ما قبل ہے وہ امتداد کی صلاحیت نہ رکھیں، اگر حتیٰ کا ما قبل امتداد کی صلاحیت نہ رکھے، والآخر صالحا للغایت، اور جو حتیٰ کا ما بعد ہے، یعنی حتیٰ جس پر داخل ہے، یا جو حتیٰ کا ما قبل ما بعد ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، حتیٰ کا مدخول یا حتیٰ کا ما بعد، یہ جو ہے تو وہ اگر غایت کی صلاحیت رکھتا ہے تو صلح الاول سببا و صلح الاول، اور جو پہلا ہے وہ سبب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، والآخر جزاء، اور جو دوسرا ہے وہ جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو یحمل علی الجزاء، تو اس کو جزا پر معمول کیا جائے گا۔ یعنی ایک شرط مفقود ہے، ایک شرط پائی جا رہی ہے، عمل کے لیے دو شرطیں تھی، اس کا ما قبل جو ہے وہ قابل للامتداد ہو اور اس کا ما بعد صالح للغایت ہو، اور تو اس کا ما قبل تو، اس کا ما قبل تو قابل امتداد نہیں ہے، لیکن اس کا ما بعد صلاحیت رکھنے والا ہے غایت کی، یعنی ایک شرط پائی جا رہی ہے، ایک نہیں پائی جا رہی۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ جو ما قبل ہے، حتیٰ کا جو ما قبل ہے، حتیٰ کا جو ما قبل ہے وہ اگر سبب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور حتیٰ کا ما بعد اگر جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو کیا کریں گے، اس کو جزا پر معمول کیا جائے گا۔ یعنی جو حتیٰ کا ما بعد ہے، حتیٰ کے جو بعد جملہ آ رہا ہے اس کو ہم جزا بنائیں گے، اور حتیٰ سے جو پہلے ہیں اس کو ہم شرط بنائیں گے اور اس کو جزا بنائیں گے، ما قبل کو بنائیں گے شرط، اور جو ما بعد ہے اس کو بنائیں گے ہم جزا۔ اب اس کی مثال بیان کہتے ہیں مثال ہو ما قال محمد رحمہ اللہ اذا قال لغیرہ عبدی حر ان لم آتیک حتی تغدینی، تغدینی یہ معروف ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی یہ ثلاثی مجرد سے ہے،
امام محمد رحمت، اس کی مثال وہ ہے کہ جس کو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے کہ جب آقا کسی بندے کو کہے، قال لغیری، جب آقا کسی بندے کو کہے کہ عبدی حر، میرا غلام آزاد ہے، اگر میں تمہارے پاس نہ آیا یہاں تک کہ تو نے میرا ناشتہ کیے، یہاں تک کہ تو میرا ناشتہ کرے، میرا غلام آزاد ہے اگر میں تمہارے پاس نہ آیا یہاں تک کہ تو نے میرا ناشتہ کرے، تو مجھے ناشتہ کھلائے، تو کہتے فَأَتَاهُ فَلَمْ يَغِدْهُ لَا يَحْنَسُ، تو اگر وہ اس کے پاس آتا ہے لیکن وہ حانس نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کو ناشتہ نہیں کراتا، فَأَتَاهُ فَلَمْ يَغِدْهُ يَغِدْهُ، ٹھیک ہے، تو اگر وہ آتا ہے لیکن وہ سامنے والا بندہ اس کو ناشتہ نہیں کراتا تو جو ہے وہ حانس نہیں ہوگا، آقا حانس نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ لأن التغطیۃ لا یصلح غایۃ للاتیان، کیونکہ جو ناشتہ کھلانا ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جو آنے کی غائب بننے کی صلاحیت نہیں رکھ رہا، ناشتہ کھلانا یہ ایسی چیز ہے کہ جو آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، آنے کی غائب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، آنے کی انتہا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو کیا ہوگا؟ وہ حانس نہیں ہوگا، بل ہی داع الی زیادۃ الاتیان، بلکہ یہ داعی ہے، یہ قرینہ ہے زیادہ آنے پر، کہ میں تمہارے پاس زیادہ آتا رہوں گا، ٹھیک ہے، تو جو بندہ کسی کے پاس زیادہ آتا جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، بندہ اس کو ناشتہ وغیرہ بھی کراتا ہے، وصلح جزاء، وصلح جزاء، وہ جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، صلاح کا جو فاعل ہے وہ ہے تغطیہ، اوپر لکھا ہوا ہے، تو جو تغطیہ ہے، ناشتہ کرانا ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جو جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو فیحمل علی الجزاء، تو اس کو جزا پر کیا کریں گے، محمول کریں گے، فیکون بمعنی لام کئی، تو یہ جو لام ہے کئی کی معنی میں ہوگا، فیکون بے معنی لام کئی، تو یہ کئی کی معنی میں ہو جائے گا، کئی کا مطلب ہوتا ہے علت بیان کرنا، میں تمہارے پاس آؤں گا تاکہ تم مجھے ناشتہ کرائے، کہا جاتا ہے تاکہ، تو یہ اس معنی میں ہو جائے گا، جیسے لکئی تکرمی، نیچے لکھا ہوا ہے آتے تو کا لکئی تکرمنی، میں تمہارے پاس آیا تاکہ تو میری عزت کرے، میں تمہارے پاس آیا تاکہ تو میری عزت کرے، تو یہ کیا ہے، یہ جزا بن جائے گی اس کا جو ماں بعد ہے، تو اس کا جو متن کے اندر عبارت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے پاس نہ آ جاؤں تاکہ تو مجھے ناشتہ کرے، میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تم مجھے ناشتہ کرائے، ناشتہ کھلائے، ٹھیک ہے، تو اگر شرط مفقود ہوگی اور صلاحیت رکھے گا بندہ جو ماں بعد ہے جزا ہونے کی، تو اس کو جزا پر محمول کیا جائے گا، اور یہ جو حتیٰ ہوگا یہ لام کئی کی معنی میں ہوگا، لکے کی معنی میں ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ جزا بن جائے گا، صحیح ہے، یہ سمجھ آ رہا ہے جو پڑھا آج کا سبق؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے، وقت بھی ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس کے اندر اس سے آگے پڑھیں گے، آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں، دیکھ لیں، اگر سمجھ نہیں آیا تو